وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. And we reveal of the Quran that which is a healing and a mercy for believers, though it increase the evildoers in naught save ruin. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد. السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید. سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ ہماری خدمت اور آپ کی محبت، ہماری کوشش اور آپ کی پذیرائی، ہماری دعائیں اور آپ کی عزت افزائی کے نتیجے میں یہ پاکیزہ دینی پروگرام 2 سال کی بھرپور کامیابی کے بعد سن 2013 کے نئے سال میں نئے نام اور نئے رنگ کے ساتھ اور محبتوں کے نئے جذبے کے ساتھ پروگرام اسرار رحمت پیش خدمت ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کے 3 حصے ہیں. پہلے حصے میں ہم گفتگو کرتے ہیں دینی اور شرعی مسائل پر، اور رحمت قرآن کے نتیجے میں سنت اور شریعت کے مطابق آپ کے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں. اور دوسرے حصے میں نسخہ شفا قرآن ہی کے ذریعے سے آپ کی پریشانیاں، آپ کے نفسیاتی مسائل کا حل پیش کرتے ہیں. اور تیسرے حصے میں خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں. ایک طویل عرصے کی جدائی کے بعد آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ کے سوالات اور آپ کے خوابوں کی تعبیر اور آپ کے نفسیاتی مسائل کے لیے انشاءاللہ قرآن سنت کی روشنی میں آج ہم آپ کے سامنے ان کے جوابات اور حل پیش کریں گے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے نازل کیا قرآن کریم میں اس چیز کو جو شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی پروگراموں سے اولیاء کاملین کا تذکرہ چل رہا تھا. چنانچہ اولیاء کاملین کے تذکرے کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے شیخ المشائخ خواجہ عبدالقدوس گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں. خواجہ عبدالقدوس گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ چشتیہ میں بڑے عظیم المرتبت مقام پر فائز ہیں، اور ہمارے سلسلہ چشتیہ میں یہ 17ویں نمبر پر آتے ہیں. گویا کہ مجھ سے لے کر حضرت خواجہ صاحب تک 16 واسطے بنتے ہیں. حضرت خواجہ عبدالقدوس گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ مادر زاد ولی ہیں. بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کشف و کرامات کے کمالات عطا کر رکھے تھے. علوم ظاہری میں اور علوم باطنی میں حضرت کو بہت اونچا مقام حاصل تھا. چنانچہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ واعظ اور نصیحت اپنے مریدین سے فرما رہے تھے، تو ان کے مریدین میں سے ایک شخص کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ حضرت کی خدمت میں سالہ سال گزارے ہیں، حضرت سے تو بہت کچھ میں نے سیکھ لیا ہے، جی چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر اور جو مشائخ ہیں اور جو اولیاء کاملین ہیں ان کے پاس بھی جاؤں، ان سے بھی کچھ اللہ کا نام سیکھوں. ابھی یہ وسوسہ اس کے دل میں آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وسوسے کو حضرت خواجہ صاحب پر منکشف کر دیا. حضرت خواجہ صاحب نے اس شخص سے کہا کہ تو میرا خیال یہ ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ سیروا فی الارض، زمین کے اندر سیر و سیاحت کرو، کہ تم سیر و سیاحت کے لیے نکلو اور دنیا کے اندر اور بھی جو اولیاء کاملین ہیں ان کے پاس جاؤ، اور جب ان سے ملاقات کرو، ان کی زیارت کرو، تو ان سے اللہ کا نام بھی سیکھ لو. یہ بات جب اس مرید نے سنی تو وہ حیران ہو گیا کہ حضرت کو میرے دل کے وسوسے پر انکشاف ہو گیا ہے، اور دل میں خوش بھی ہوا کہ چلو اللہ کی طرف سے حضرت والا نے مجھے اجازت دے دی ہے. چنانچہ وہ نکلا اور مختلف مشائخ کی خدمت میں گیا. جس شیخ کے وقت کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو پاس انفاس کا وظیفہ بتاتے ہیں. پاس انفاس کا مطلب یہ ہے کہ سانس سانس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو. چنانچہ جب انسان سانس باہر نکالے تو اس میں اللہ کا تصور کیا جائے، اور جب سانس اندر کھینچے تو کو ہو کا تصور کیا جائے، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، گویا کہ سانس کے اندر اللہ ہو کی ایک آواز آتی رہے. تو اس تصور کے ساتھ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کو پاس انفاس کہتے ہیں. تو ہر ولی نے ان کو پاس انفاس بتایا، جبکہ اپنے شیخ کے پاس رہتے ہوئے پہلا سبق پاس انفاس تھا، اور اس کے بعد ترقی کی بہت سی منازل وہ طے کر چکا تھا. تو بڑا حیران ہوا
کہ عجیب بات یہ کہ جس شیخ کے پاس جاتا ہوں وہ علی باز تا سے شروع کر دیتا ہے، جبکہ میں تو ولایت کی بہت سی جو ہے وہ منزلیں طے کر چکا ہوں۔ چنانچہ اس تمام مشائخ سے گھوم کر جب اپنے شیخ کے پاس واپس آیا تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کیا تمہاری تسلی ہو گئی دوسرے مشائخ کے پاس جا کے؟ تو گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ تمہارے اپنے جو پیر و مرشد ہیں وہ جس طریقے سے تمہیں لے کے چلتے ہیں، جو منازل ولایت کی تمہارے طے کرواتے ہیں وہی اصل ہے۔ اگر کسی نئے شیخ کا تجربہ کرو گے تو وہ پھر الف با تا سا سے لگا دے گا اور پھر نئے سرے سے منزلیں طے کرنا شروع کرو گے۔ چنانچہ چپ کر کے کونے میں بیٹھ جاؤ اور وہاں اللہ اللہ کرو اور یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرو، بس ولایت و معرفت کی منزل تمہیں مل جائے گی۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ان کو کشف کا ایک مقام عطا کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا کہ ان کے دور کے اندر ایک بہت بڑے عامل تھے، خواجہ غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ۔ جواہر خمسہ عملیات کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، گویا کہ تمام آج کی عملیات کی کتابوں کا وہ مخزن ہے۔ اس کتاب کے وہ مصنف ہیں، بہت بڑے عامل ہیں، بڑے موکل اور جنات ان کے قبضے میں تھے۔ ایک مرتبہ ان کا جی چاہا کہ خواجہ عبدالقدوس گنگوئی کے رحمۃ اللہ علیہ کی میں زیارت کروں، کیونکہ دونوں ہم اثر تھے۔ تو خواجہ غوث نے اپنے جنات سے کہا کہ جاؤ خواجہ عبدالقدوس گنگوئی کو لے کر آ جاؤ میرے پاس، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ جنات جب وہاں پہنچے ہیں تو حضرت خواجہ عبدالقدوس گنگوئی اپنی مسجد کے اندر نوافل میں مشغول تھے۔ جیسے اپنے اذکار و نوافل سے فارغ ہوئے ہیں تو آپ نے محسوس کیا کہ کوئی بیٹھا ہے۔ آپ پیچھے پلٹے اور پوچھا کون ہو تم؟ تو ان جنات نے کہا کہ ہم خواجہ غوث گوالیاری کے خادم ہیں، ان کے جو ہے وہ جنات ہیں، اگر آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو تو ہم بڑے ادب کے ساتھ آپ کو ان کے پاس لے چلیں گے۔ تو حضرت نے ڈانٹ کے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم مجھے وہاں لے جانا چاہتے ہو، جاؤ اپنے آقا کو اٹھا کر میرے پاس لے کے آؤ۔ تو جنات وہاں سے دوڑے اور جا کر خواجہ غوث کو یعنی اپنے آقا کو اٹھایا اور کہا کہ چلیے عبدالقدوس گنگوئی کے پاس۔ تو آقا نے کہا کہ تم میرے غلام ہو، تم میرے جنات ہو، تم میرے نوکر ہو، تم مجھے اٹھا کر اس کے پاس لے جا رہے ہو، میرے حکم کی تعمیل نہیں کرتے ہو، اس کے حکم کو مانتے ہو۔ تو اس پر جنات نے کہا اصل میں ہر ایک کے حکم کے مقابلے میں آقا تیرا حکم مانیں گے، لیکن خواجہ عبدالقدوس گنگوئی کے مقابلے میں ہم آپ کا حکم نہیں مانیں گے، ہم اس کا حکم مانیں گے۔ چنانچہ وہ ان کو اٹھا کر حضرت عبدالقدوس گنگوئی کے پاس لے آئے۔ تو حضرت خواجہ عبدالقدوس گنگوئی نے خواجہ غوث سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ کہا جی حضرت میرا جی چاہا کہ میں آپ کی زیارت کروں، اس لیے میں نے جنات سے کہا کہ وہ اٹھا کر میرے پاس لے آئیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تمہیں اتنا ادب نہیں کہ زیارت کرنے والا خود مزار کے پاس جاتا ہے، یہ نہیں کہ مزار خود اس کے پاس اٹھ کر آتا ہے۔ تو تمہیں میری زیارت کرنی تھی، تم میرے پاس آتے زیارت کرنے کے لیے، بجائے اس کے کہ تم مجھے اٹھا کر اپنے پاس لے کر جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اصل میں بات یہ کہ تم عامل ہو، کامل نہیں ہو۔ یہ جنات موکلات جو تیرے پاس ہیں یا یہ جو وظیفے چیزیں کرتے ہو، یہ عملیات جو کرتے ہو، تم عامل تو ہو لیکن کامل نہیں ہو۔ اگر تم کامل ہوتے تو یہ جنات جو ہے وہ میرے حکم کے مقابلے میں تمہارے حکم کو مانتے، لیکن تم عامل ہو، کامل نہیں ہو، کامل بنو عامل نہ بنو۔ اس پر وہ قدموں میں گر گئے، کہا کہ حضرت آپ نے مجھے عامل تو مان ہی لیا ہے، کامل آپ بنا دیجئے۔ تو حضرت نے ان کو اپنے حلقہ بیت میں لیا اور ان کا تزکیہ کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بہت اونچا مقام عطا فرما دیا۔ تو ناظرین اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جنات، یہ موکل، یہ جو چیزیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی اور اللہ کے ساتھ کمال محبت کر کے جب اس کا ہو جاتا ہے تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں یہ جھونگے میں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کی اپنے ذات میں کوئی حیثیت نہیں۔ خالق جنات کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ کامل ہے، اور جو جنات کے دھندے میں ہے وہ عامل ہے۔ عامل کی حیثیت کامل کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ وہی ہوا، خواجہ غوث گوالیاری کا پھر فیض عام ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ایک بڑی خلقت کو ان کے حلقہ ارادت میں داخل کیا۔ تو حضرت خواجہ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر ولایت و معرفت کا قوی مقام عطا کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت اپنے ایک مرید کے جو ہے وہ بیٹے کے ولیمے میں پہنچے، مالدار ان کے مرید تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کا بڑا عالیشان ولیمہ کیا۔ وہاں جب آپ پہنچے ہیں تو اس نے 2 حصے بنا رکھے ہیں، غربا بھی بٹھائے ہوئے ہیں، عمرہ بھی بٹھائے ہوئے ہیں۔ تو آپ غربا کی فہرست میں جا کر بھیس بدل کر وہاں بیٹھ گئے اور وہاں کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد حضرت جی وہاں سے فارغ ہوئے اور چپکے سے واپس آ گئے۔ مرید نے آپ کو پہچانا نہیں۔ جب وہ آپ کی مجلس میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، ہم جو ہے تمہارے جو بیٹے کے ولیمے میں گئے تھے
تو تم نے ہمیں پہچانا نہیں؟ انہوں نے کہا حضرت آپ نے مجھے بتلایا نہیں، اگر آپ مجھے بتلاتے تو میں ضرور آپ کو جو پہچانتا اور آپ کی تعظیم کرتا۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ مرید ہی مرید کیا ہے اپنے شیخ کا کہ جو شیخ کی خوشبو سے اس کو نہ پہچان پائے۔ ہم تو تمہاری محفل میں پہنچ گئے تھے، تمہیں اتنی محبت ہم سے ہونی چاہیے تھی کہ تم ہماری خوشبو سے پہچانتے کہ اس محفل میں میرے پیر و مرشد اور شیخ آئے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرید کو اپنے شیخ کے ساتھ ایسا قلبی تعلق اور ارادت اور محبت ہونی چاہیے کہ گویا کہ اس کی خوشبو اور مہک کے ساتھ جو وہ پہچان جائے کہ یہاں میرے پیر و مرشد ہیں۔ جیسے امیر خسرو نے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جو وہ نالین ان کے جوتے مبارک کی خوشبو سے پہچان لیا کہ اس سرائے کے اندر میرے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے میرے شیخ کی یہاں مہک آ رہی ہے، تو پتہ چلا کہ اپنے اس کے شیخ کے یہاں پر جوتے ہیں، ان کے کھڑاؤں یہاں موجود ہیں۔ تو ناظرین یہ وہ راستہ ہے کہ جس کے اندر شیخ کے ساتھ سچا ربط اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب سچا عشق اور محبت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولایت و معرفت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین اب ہم کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لائن پر کون ہے۔ جی ثنا ہے ورجینیا سے۔ جی ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ثنا ورجینیا سے بات کر رہی ہوں۔ پہلے تو آپ دونوں حضرات کو میرے بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ اور پھر مفتی صاحب سے میرا ایک کوشچن ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب کوئی رشتہ وغیرہ آئے یا کوئی کام کرنے سے پہلے آپ استخارہ کریں۔ جی جی تو کافی میں نے انٹرنیٹ پہ ریسرچ کی ہے، تو مجھے ان سے پوچھنا تھا کہ کافی لوگ کچھ باتیں کرتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، تو پلیز کائنڈلی آپ بتائیں کہ کیا جو اکارڈنگ ٹو اسلام کیا بیسٹ طریقہ ہے استخارے کا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خواب آنا ضروری ہے، کچھ کہتے ہیں خواب نہ آئے، کچھ کہتے ہیں ریڈ خواب میں نظر آئے، کوئی چیز بھی ریڈ نہ تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا، آپ پیچھے لائک نہ کریں وہ کام۔ کچھ کہتے ہیں گرین اور وائٹ آئے تو وہ اچھا ہے، آپ وہ کام کریں۔ اور پلیز مجھے بتا دیں کہ کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میری آنٹی ہے، وہ نا اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے استخارہ کر رہی ہیں، تو پہلے دن انہوں نے کیا تو ان کو ٹماٹر نظر آئے، اور پھر انہوں نے دوسرے دن کیا ان کو گاجریں نظر آئی نا۔ تو آپ بتا دیں ان کا کیا خواب کا ہے، اور اس سے ان کے کوئی جی ریلیشن ہے رشتے سے جی کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہت کائنڈلی اچھا، آپ پلیز بتا دیں۔ بہت شکریہ انشاءاللہ۔ تو جہاں تک پہلے آپ کے سوال کا تعلق ہے تو استخارے کا طریقہ مسنون تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ مسنون دعا استخارے کی پڑھیں، 2 رکعت نماز استخارہ پہلے پڑھیں، اس کے بعد وہ مسنون دعا جو بہشتی زیور وغیرہ دعاؤں کی کتابوں میں مل جاتی ہے تو وہ پڑھیں۔ اور اگر کسی کو دعا یاد نہ ہو تو ایک اور آسان طریقہ بھی ہے کہ آپ 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، یعنی قل هو اللہ پڑھیں، اور یا خبیرو کہتے ہوئے سو جائیں، دل میں تصور رکھیں اس کام کا جو آپ چاہتے ہیں۔ تو 3 دن سے 7 دن تک یہ کریں۔ اب اس میں خواب کے نظر آنے کا جہاں تک تعلق ہے تو پہلی بات تو یہ کہ استخارے میں خواب کا نظر آنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر خواب نظر آئے اور اس میں اگر گرین کلر نظر آئے یا وائٹ کلر نظر آئے یا ریڈ نظر آئے، یہ اس قسم کے جو کلر نظر آئیں تو اس صورت میں وہ استخارہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ ہاں البتہ نیلا کلر اور پیلا کلر، یہ 2 کلر اگر نظر آئیں تو یہ استخارہ اچھا نہیں ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے نیلا اور پیلا رنگ استخارے میں نظر آنا اچھا نہیں ہے، لہذا اس سے باز آ جائے۔ اب رہا بلیک کلر، کالا کلر اگر نظر آئے، عورت کو نظر آئے تو وہ اس کے لیے اچھا استخارہ ہے، کیونکہ بلیک کلر عورت کے لیے زینت ہے۔ اور اگر بلیک کلر مرد کو نظر آئے تو یہ استخارہ ٹھیک نہیں ہے، مرد کو اس کام سے باز آ جانا چاہیے۔ چنانچہ آپ کو اپنے استخارے کے مطابق جو بھی کلر نظر آیا ہے اس اعتبار سے فیصلہ کریں۔ اور دوسرا طریقہ ہے کہ جب آپ صبح بیدار ہوں تو دل میں شرح صدر اگر اس کام کا ہو گیا کہ یہ کام مجھے کر لینا چاہیے اور آپ کے جو رجحان اس کی طرف ہو گیا تو سمجھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی رہنمائی ہو گئی ہے، آپ اس پر عمل کریں۔ اور باقی جو آپ کی جو خالہ نے جو استخارہ کیا اس میں جو ان کو ٹماٹر نظر آئے ہیں، گاجریں نظر آئی ہیں، تو یہ سبزیاں نظر آنا استخارے کے نتیجے میں بہت اچھا ہے، یہ خیر و برکت اور تازگی کی علامت ہے، اور یہ استخارہ ان کے حق میں مبارک ہوگا، یہ اس رشتے کو وہ کر سکتی ہیں، انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی۔ جی نیکسٹ کالر۔ جی السلام علیکم۔ جی سید بابر ہیں میشیگن سے، جی فرمائیے۔ جی السلام علیکم حضرت صاحب۔ وعلیکم السلام جناب آپ کو سب سے پہلے تو بڑی مبارکباد نیا پروگرام شروع کرنے کی۔ خیر مبارک، اللہ مبارک کرے۔
ہاں جی، اور ایک خواب آپ سے بیان کرنا تھا. جی جی. آپ کو بتانا تھا، میں نے رمضان کی 23 تاریخ کو صبح فجر کے تقریباً سحری کے بعد یا پہلے خواب دیکھا کہ میں جیسے جا رہا ہوں، میں اور میرے ساتھ میرا بیٹا ہے بڑا، یا میرا کوئی کزن ہے. تو ہم ایک میدان ہے جس میں ہلکی سی بارش ہو گئی، ٹھیک ہے. تو جیسے ہم چلتے جا رہے ہیں، کوئی درخت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس. تو ایک جھاڑی سی آتی ہے، اس کے 2 شاخیں سی ہیں. تو اس کے پاس جیسے ہم پہنچتے ہیں تو میں اوپر دیکھتا ہوں جیسے بجلی سی چمک رہی ہے، بہت زیادہ روشنی ہے. تو میں ایسے اوپر دیکھتا ہوں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ جیسے یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا سواری گزر رہی ہے، یا تخت گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی سواری گزر رہی ہے. تھوڑی سی ایک روشنی ہے، بہت چکرا چوند روشنی ہے، اور میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس پہ جو اللہ تعالیٰ کی سواری وہ ایسے جیسے روشنی چل بھی رہی ہے. تو میں اوپر دیکھتا ہوں تو میں ادب سے جھک جاتا ہوں ایسے کر کے. تو میں کہتا ہوں کہ کہاں میں اور کہاں یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی سواری گزرنی میرا دیکھنا. تو اسی تھوڑی دیر میں اتنے ایک روشنی کی جو نا گرجتی ہے، آواز آتی ہے. تو میں تھوڑا سا اور جھک جاتا ہوں اور ڈر سا جاتا ہوں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ مجھے بچائے تو یہ 2 جو شاخیں جو ہیں جن کے ہم کھڑے ہیں یہ تو ہمیں نہیں بچا سکتی. تو اس کے بعد بس میری جو ہے آنکھ کھل جاتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس خواب کے 2 پہلو ہیں. اگر آپ کی دینی حالت بہت اچھی ہے، نماز روزے کے آپ پابند ہیں، تو یہ خواب آپ کے لیے بشارت اور مبارک ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کو قرب اور توکل اور اعتماد اللہ کی دولت آپ کو نصیب ہوگی. لیکن اگر آپ کی دینی حالت اچھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو توبہ کا موقع دیا جا رہا ہے اور رجوع اللہ کا آپ کو موقع دیا جا رہا ہے. آپ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں پہ توبہ کر کے نیک اعمال کی پابندی کریں. اس سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب خاص آپ کو عطا فرما دیں گے. تو ناظرین، اب ایک بریک کا وقت ہے، تو بریک کے بعد انشاءاللہ ہم حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی کالز کا سلسلہ اور آپ کی ای میل کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ ایک چھوٹی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نئے نام کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس لیے 1-2 چیزیں ضروری آپ سمجھ لیں. ایک تو یہ کہ اس کا ای میل ایڈریس چینج ہو چکا ہے. ای میل ایڈریس اسکرین پہ آ رہا ہے، اس پہ آپ اپنی ای میل بھیجیں. اور جب ٹیلی فون کریں تو TV1 گلوبل ضرور کہیے. اگر آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے اس پروگرام میں تو TV1 گلوبل ضرور کہیے، تو آپ مجھ تک آسانی سے پہنچ جائیں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات اور آپ کے خوابوں کی تعبیر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے. نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کے نئے پروگرام. خیر مبارک. جی مفتی صاحب، مجھے آپ سے 2 کویسچن کرنے ہیں. ایک تو وہ میرے منہ میں نا وائٹ کلر کے چھالے بہت نکلتے ہیں اور 6-7 سال سے نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پہلے تو بالکل چھالا چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھتا بڑھتا کافی پھیل جاتا ہے. پھیلنے کے بعد وہ ختم ہوتے، پہلے تو 15-20 دن لگتے ہیں اس کو پھیلتے پھیلتے بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کو ختم ہوتے ہوتے 15-20 دن لگ جاتے ہیں. پھر جب تک وہ ختم ہونا مکمل آرام آتا ہے اتنی دیر میں ایک نئے سرے سے دوبارہ بننا شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے پلیز مجھے کوئی بتا دیں تاکہ میرے منہ کے چھالے ختم ہو جائیں. بہت زیادہ ان میں درد ہوتی ہے، پھر کچھ کھایا پیا بھی نہیں جاتا. ٹھیک ہے. دوسرا، ہاں، جہاں تک آپ کی اس تکلیف کا تعلق ہے اس سلسلے میں آپ 2 کام کریں. ایک تو یہ کہ اپنے معدے کی تشخیص کروائیں کہ آپ کا معدہ ٹھیک ہے یا نہیں. اگر اسٹمک میں کوئی خرابی ہے تو اس حوالے سے آپ جو ہے ڈاکٹر سے یا طبیب سے اس کا علاج کروائیں. ہو سکتا ہے کہ معدے کی خرابی کی وجہ سے آپ کے منہ میں چھالے کا یہ مرض لاحق ہو گیا ہے. اور اس کا علاج بڑا آسان ہے کہ 1 چمچ چینی لے کر اس پر آپ نے سورۃ واللیل 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے. سورۃ واللیل 3 مرتبہ تلاوت کر کے دم کرنا ہے اور وہ 1 چمچ چینی منہ میں رکھ لینی ہے. اس کو کھانا نہیں ہے، منہ میں رکھ کے چوسنا ہے. اس کو منہ میں بھر کے رکھیں، چوستے رہیں آہستہ آہستہ. 2-4-5 منٹ میں سے وہ ڈیزالو ہو جائے اور سب کی سب آپ نکل جائیں. یہ آپ نے 21 دن کرنا ہے بلا ناغہ. صبح ناشتے سے 25 منٹ پہلے آپ نے یہ 1 چمچ چینی میں 3 مرتبہ سورۃ واللیل دم کرنا ہے اور منہ میں رکھ کے چوس لینی ہے. 21 دن آپ یہ کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے فار ایور آپ کا یہ مرض دور ہو جائے گا. جی نیکسٹ کالر. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہیلو مفتی صاحب، میں فرح دیبا بول رہی ہوں نیو یارک سے.
माशाल्लाह। जी जी, फरमाइए। पहले तो आपको सारे रहमत नया प्रोग्राम पेश करने की आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद देती हूँ मैं अल्लाह आपको। मुबारक करे, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा प्रोग्राम आप पेश करते हैं। मेरी दोस्त जितनी भी आपका प्रोग्राम देखते हैं और सारे आप बहुत ज्यादा आपकी बताई बातों से फायदा उठा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, आमीन अल्लाह आपको अल्लाह उम्र जिंदगी तंदुरुस्ती सेहत से नवाजे, अल्लाह ताला आमीन, आपको। जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश आप कर रहे हैं। आमीन मुफ्ती साहब, मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत कमजोर होती जा रही हूँ और मैंने अक्सर मौला इधर कारी साहब मैंने उनको भी दिखाया, तो वो कह रहे हैं कि शायद आप ऊपर ना किसी ने कुछ किया हुआ है। तो अच्छा, आपने मुझे सूरत नास और सूरत फलक पढ़ने के लिए बताई थी और हम्म, सूरत यासीन की आयत नंबर 58 सामुल कौल में नबी रहीम बताई थी 90 दिन तक पढ़नी। जी जी, तो वो मैं पढ़ रही हूँ। तो अच्छा लेकिन अक्सर ख्वाब में मैं, मौलाना साहब मेरा दूसरा सवाल है, अक्सर ख्वाब में मैं मुर्दे देखती हूँ, अच्छा, ठीक है। तो इसकी क्या तबीर हो सकती है? अक्सर मुर्दे मुझे नजर आते हैं ख्वाब में। जी ठीक है, मैं इंशाल्लाह बताता हूँ। जहाँ तक आपकी बीमारी का ताल्लुक़ है, उसके लिए आप ऐसा करें, 101 मरतबा सूरह फातिहा, 101 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी, 3 मरतबा तीनों कुल, यानी कुल हुवल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, 3 मरतबा ये पढ़ना है। और 11 मरतबा सूरत अंबिया की आयत नंबर 69, सूरत अंबिया आयत नंबर 69 ये 11 मरतबा पढ़नी है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, ये पढ़ के एक जग पानी में दम कर लेना है फजर के बाद, और दिन भर उसी पानी में से आपने पीना है। रात तक जितना पानी आप पी लें, उसके बाद बाकी जो बच जाए उसको पौधों में डाल दें, अगले दिन नया पानी ले लें। ये आपने 41 दिन बिला नागा ये अमल करना है और पानी इस तरीके से पीते रहना है। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से आपका मर्ज़ दूर हो जाएगा। बाकी ख्वाब में आप मुर्दे देखती हैं, तो उसमें कि अगर जानने वाले मुर्दे देखती हैं, तो इसका मतलब ये कि उनको इसाले सवाब की ज़रूरत है। आप उनके लिए तस्बीहात, अज़कार, तिलावत कलाम पाक करके आप उनको जो बख्शें, या सदक़ात जो है खैरात करके उसका सवाब उनको पहुँचाएँ। तस्बीहात पढ़ें, कम से कम 1 मरतबा फातिहा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के ये बख्श दिया करें, उसकी ज़रूरत है। और अगर नामालूम मुर्दे देखती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो दोस्त अहबाब जो हैं दाएँ बाएँ, बाज़ दोस्त अहबाब ऐसे हैं कि जिनकी सोबत से आपको रूहानी और दीनी नुकसान का अंदेशा है। बाज़ ऐसी दोस्त हैं जिसकी सोबत से आपको, उनकी रफ़ाक़त से आपको किसी रूहानी नुकसान का अंदेशा है। आप वो डिफ्रेंशिएट कर लें अपनी दोस्तों में कि ऐसी कौन है जो अक़ीदे के एतबार से फ़साद का बायस हो सकता है, नज़रियात के एतबार से इस्लाम से दूरी का बायस बन सकता है। ऐसे लोगों से आप मोहतात रहें, वरना उसके अलावा आपकी कैफ़ियत दुरुस्त है। और बाकी आप ये चीज़ें कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आपको इफ़ाक़ा होगा। जी, नेक्स्ट कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम नुसरत है, मैं न्यू जर्सी से बात कर रही हूँ। मेरी एक दो दफ़ा पहले भी आपसे बात हो चुकी है फ़ोन पे, जी जी, लेकिन प्रोग्राम में फ़र्स्ट टाइम ही अच्छा, आई हूँ मैं। तो मुझे माशाअल्लाह। आपसे एक सवाल करना था जी, कि मुझे माइग्रेन तो बहुत पुराना है, लाइक टीनेजर की एज से मुझे अच्छा, था, लेकिन उसके लिए मुझे दवाई डॉक्टर ने दी है जिससे मुझे आराम आ जाता है। लेकिन अभी एक दो वीक से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो राइट साइड की आंख है उसकी आईब्रो के नीचे लंप है, जैसे उसको मैं हाथ लगाती हूँ तो उसमें मुझे दर्द होता है। अभी मैंने न्यूरोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट बनाई है, लेकिन मुझे जैसे खौफ ज़दा हूँ कि मुझे कोई ऐसी बीमारी ना भी आ जाए, जैसे कोई ट्यूमर है या कैंसर है या कुछ इस तरह। जी जी, तो आप मुझे कोई वजीफा बता दें। मौत तो बरहक है, लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ कुछ जी, जी, इसके लिए अपने, बिल्कुल कि सही, ठीक है, अल्लाह। ठीक है। हाँ, पहली बात तो ये कि आप मौत के हवाले से आप बात कर रही हैं, मौत तो बरहक है, आप मायूस ना हों। आप, ये मामूली बीमारी है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहुत वसी है, और आप, अल्लाह की रहमत और कुदरत बहुत है। तो इंशाअल्लाह ये बीमारी इंसान, ये हिस्सा है इंसान की ज़िंदगी का। बीमारियाँ आती हैं, इससे भी इंसान अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होता है, और ये मोमिन की शान है। मोमिन कभी सेहतमंद होता है, कभी बीमार होता है, और दोनों में इसका फ़ायदा। बीमार होता है तो भी उसके गुनाह माफ़ होते हैं, दर्जात बुलंद होते हैं। सेहतमंद रहता है तो भी अल्लाह की इबादत इताअत बढ़ चढ़ के करता है, तो भी अल्लाह के करीब होता है। तो आप मायूस ना हो, इसके लिए आप दो अमल करें। एक तो ये करें कि सूरत अंबिया की आयत नंबर 79, सूरत अंबिया आयत नंबर 79 10 मरतबा ये जैतून के तेल पर 1 चम्मच तेल पे दम करना है। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ, सुबह निहार मुँह आपने इस पे दम करना है, और वो जैतून का तेल पी लेना है। कच्चा जैतून का, तो उसको गर्म नहीं करना, कच्चा तेल दम करके आपने पीना है। ये आपने 71 डेज़ की नीयत से शुरू करना है। दूसरा अमल ये करना है कि जब आप सोएं, सोने से पहले आपने जो है
وہ روغن بادام یعنی بادام کے تیل پر سورہ فاتحہ 11 مرتبہ دم کرنی ہے، 11 مرتبہ دم کرنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف دم کر کے اپنے ناک کی نتھنوں میں 2 قطرے ڈالنے ہیں، 2 قطرے ناک میں ڈالنے ہیں اور سونا ہے۔ یہ آپ نے 21 دن بلا ناغہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کی یہ مائیگرین کی جو تکلیف دور ہو جائے گی، اور اگر کوئی اندر اور کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے وہ بیماری بھی آپ کی فکس ہو جائے گی، اور میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میں نیو جرسی سے مس اقبال بول رہی ہوں۔ جی جی حضرت آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت سے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، الحمدللہ۔ لیکن یہ ہے کہ مجھے آپ سے ملنا ہے اپنے بیٹے کے سلسلے میں۔ ٹھیک ہے، بڑی مہربانی ہوئے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اگر آپ مجھے اپنا بتائیں کہ آپ کدھر بیٹھتے ہیں، کہاں جی جی ہوتے ہیں، تو میں اپنے بچے کو لے کے آتی ہوں آپ کے پاس۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، کوئی اللہ بات تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نہیں۔ دے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کو پسند کیا۔ یہ آپ حضرات کی محبت اور آپ کی پذیرائی کے نتیجے میں ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگے ہیں۔ باقی ہم نے تو ادنا سی کوشش کی، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ حضرات نے اس کو پذیرائی دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے، اور جو جس قدر اس میں حصہ ڈالے گا اتنا ہی اس کے حق میں انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ آپ ضرور مجھے مل سکتی ہیں۔ میرے ملنے کے 4 دن ہوتے ہیں، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے اور سیٹرڈے، ایکسیپٹ فرسٹ سیٹرڈے آف دا منتھ۔ پہلا ہفتہ انگریزی مہینہ کا وہ میں نہیں ہوتا، باقی تمام سیٹرڈیز میں ہوتا ہوں۔ 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک میں موجود ہوتا ہوں، اور نیو یارک میں ایڈریس ہے 195-04 ہل سائڈ ایونیو، ہالس، نیو یارک 11423۔ یہ میرے ملنے کا پتہ ہے۔ آپ جو ان دنوں میں کسی بھی وقت 12 سے لے کے 4 کے درمیان آ سکتی ہیں، انشاءاللہ ضرور میں آپ کی خدمت کروں گا۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم حضرت جی۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ، بہت بہت سب سے پہلے تو آپ کو نئے پروگرام کی مبارکباد، بہت ساری جزاک اللہ، اللہ مبارک اسلام کرے۔ کی آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور ماشاءاللہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو حضرت جی اس کے حساب سے کوئی ہم سب کو بتا دیجئے کوئی خاص عمل یا کوئی ایسی بات۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ ماشاءاللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ربیع الاول کا ذکر کیا، تو بات یہ ہے کہ پہلا ہمارا جو پروگرام ہوا وہ 92 پروگرام ہمارے ہوئے۔ 92 آپ جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی محمد کا عدد ہے، محمد کا عدد 92 ہے، تو گویا کہ ہم نے 92 پروگرام مکمل کیے کامیابی کے ساتھ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوا۔ ایک نئی منزل اب ہماری طے ہوئی، ایک نیا سفر نئے نام کے ساتھ شروع ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے جب نیا سفر شروع ہوتا ہے تو نئے رنگ، نئے انداز، نئے ہم سفر انسان کو ملتے ہیں، نئی منزلیں طے ہوتی ہیں، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں، کوئی آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک نیا پروگرام 92 کے بعد، تو گویا کہ یہ ایک عدد میں اس کو نیک فعل سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ وہ ہمارے لیے بہت بڑی بنیاد ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نظر کرم ہمیں نصیب ہوئی، اور ایک نئے سفر میں نئے ساتھیوں کے ساتھ ہم اگلی منزلوں کی طرف انشاءاللہ پرواز کریں گے۔ اور ربیع الاول کے مہینے میں الحمدللہ یہ پہلا پروگرام شروع ہوا، اور ظاہر ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تو یہ عاشقان مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی فضیلت اور منقبت عطا فرما رکھی ہے کہ ایسی منقبت کسی اور مہینے کو بھی حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں 4 ایسی عظیم الشان واقعات رونما ہوئے ہیں کہ جن کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ پہلا واقعہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا، لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے محمد اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو آسمان و زمین کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تو اس مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور فرمایا، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور پھر اسی ربیع الاول کے مہینے پیر ہی کے دن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، مقام نبوت اسی مہینے میں پیر کے دن میں ملا۔ پھر تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ آپ نے مکہ سے مدینہ جب ہجرت کی ہے تو وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ پیر ہی کا دن تھا کہ آپ نے ہجرت کی ہے۔ یعنی ہجرت ایک نیا باب تھا اسلام کی ترقی کا۔ اس کے بعد آپ کا جب وصال ہوا ہے، آپ دنیا سے جب گئے ہیں، تو وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ پیر کا دن تھا، اور آپ نے فرمایا کہ اے میری امت تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، انا فرتکم، میں تمہارا جو منتظر ہوں حوض کوثر پر، میں پہلے وہاں جا رہا ہوں، حوض کوثر پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اب تم آؤ گے تو میں جام کوثری لے کے بیٹھا ہوں۔ تو گویا کہ آپ کا وصال ہونا، دنیا سے جانا بھی اس امت کی شفاعت کا ایک نیا باب کھلنا ہے۔ تو یہ 4 عظیم الشان واقعات،
بلکہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل آمنہ علی رضوان کے جو وہ حمل کے اندر جب ٹھہرا ہے، پیٹ میں ٹھہرا ہے، وہ بھی فرمایا پیر کا دن تھا، پیر کے دن یہ حمل آپ کا ٹھہرا ہے۔ تو گویا کہ نور محمدی پیر کے دن میں منتقل کیا گیا۔ تو پیر کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ، اس کی عظمت و شان بہت ہے۔ سب سے بڑا عمل اس مہینے میں یہ ہے کہ ہم کثرت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، چلتے پھرتے قدم قدم پر یہ ہمارے جو زبان پر یہ درود ہونا چاہیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ یہ قدم قدم پہ ہم یہ درود کو پڑھیں، ہر وقت ہماری سانس سانس میں درود ہو۔ روزانہ جو ہے وہ 300 تقریباً جو ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ نذرانہ پیش کرنا چاہیے، اور یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کریں گے اور ان کے لا و دین کے مطابق انشاءاللہ اپنی زندگی کو ڈھالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، وقت ہو ایک بریک کا، انشاءاللہ چھوٹی سی بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی، کالز کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے کہ ایک عرصے کے بعد آپ سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے، اس لیے میں تنہائی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کی کالز لے سکوں، زیادہ سے زیادہ آپ سے میری باتیں ہو سکے۔ لہٰذا آپ اپنی کالز کیجئے اور مختصر سوال کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو کالز کرنے اور بات سننے کا موقع مل سکے۔ جی نیکسٹ کالر۔ جی میرا نام سمینا کوثر ہے اور میں لٹل راک سٹی سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی مجھے ایک تو بہت مبارکباد آپ کو دوں گی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ نے بہت شکریہ، چینج کیا، اس میں آئے۔ الحمدللہ۔ تو ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ کیا اس میں صرف ہم تعبیر ہی پوچھ سکتے ہیں، خوابوں کی تعبیر، یا کوئی اور کوشچن بھی کر سکتے ہیں آپ سے؟ جی ہاں اور جی دوسرا میرا خواب جو تھا وہ اصل میں پچھلے 3-4 سال سے میں خواب جو دیکھ رہی ہوں وہ یہ کہ میرے ہسبینڈ کی شادی کہیں اور ہو جاتی ہے، جی کچھ ریلیٹیو کروا رہے ہیں یا کسی طریقے سے وہ مجھے چھوڑ رہے ہیں اور بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح میرے ہسبینڈ خواب جو دیکھتے ہیں وہ پچھلے 3-4 سال سے ان کی میری شادی ہو رہی ہے اور میں ان کو چھوڑ کے کہیں جا رہی ہوں نا، بچوں کو چھوڑ کے، فیملی کو چھوڑ کے۔ تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حالانکہ ہماری لائف بہت اچھی گزر رہی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پروگرام کے 3 حصے میں نے پہلے عرض کیا تھا، اس میں آپ شرعی مسائل بھی پوچھ سکتی ہیں، دینی مسائل پوچھ سکتی ہیں، اپنے نفسیاتی مسائل، پریشانیوں کا حل قرآن سنت کی روشنی میں پوچھ سکتی ہیں، اور خوابوں کی تعبیر بھی آپ پوچھ سکتی ہیں۔ یہ تینوں حصے ہمارے پروگرام کے ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی مشورہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، آپ بلا تکلف آپ انشاءاللہ پوچھ سکتی ہیں۔ تو جہاں تک جو ہے وہ آپ کے خواب کا تعلق ہے اور آپ کے شوہر کے خواب کا تعلق ہے، خواب بہت اچھے ہیں، یہ آپ دونوں کو بہت خوشی ملنے کی علامت ہے، خوشیاں دوبالا ہونے کی علامت ہے، ایک نئی خوشی، نئے رنگ، نئی محبت کے ساتھ اس زندگی کو رواں دواں رکھنے کا اشارہ ہے۔ اس میں کوئی ایسی نیگیٹو بات نہیں ہے کہ خدا نخواستہ وہ کسی اور جگہ شادی کر رہے ہیں یا آپ کسی اور جگہ، ایسا نہیں۔ شادی کا مطلب ہے آپ دونوں انشاءاللہ بہت بڑھ چڑھ کے انشاءاللہ یہ خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور کسی قسم کسی منفی اثرات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ جی نیکسٹ کالر۔ جی 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 نیکسٹ کالر۔ جی اسلام صاحب، آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ قاری صاحب، جی جی ہاں جی قاری صاحب، میں نا اپنے بیٹے کے متعلق بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ میرا بیٹا شادی کے لیے راضی نہیں ہوتا، تو میں چاہتی ہوں کہ اس سال کے اندر اس کی شادی کر دوں، وہ راضی ہو جائے، شادی کر دوں اس کی۔ اور ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے۔ اور دوسرا، جی ہاں جی بتائیے۔ میری بیٹی لندن میں ہے، تو وہ جاب کے لیے، اچھی جاب کے لیے بہت کوشش کر رہی ہے، انٹرویو دے رہی ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو رہی۔ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیوں کام نہیں ہوتا، تو وہ چاہتی ہے کہ ہو جائے اس کا ذرا۔ جی جی شکریہ۔ جہاں تک بیٹے کی شادی کا تعلق ہے، اس کے لیے آپ ایسا کریں، سورۃ یاسین آیت نمبر 36، سورۃ یاسین آیت نمبر 36، یہ روزانہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔
پڑھ کے کسی میٹھی چیز پہ دم کرنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف وہ اپنے بیٹے کو کھلانی ہے۔ یہ آپ عمل کرتی رہیں، دعا کرتی رہیں، 90 دن کی نیت سے آپ یہ شروع کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کا قلب مائل ہو جائے گا۔ اور دوسری تدبیر کے درجے میں آپ اس سے پتہ کریں کہ وہ کس قسم کا رشتہ چاہتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنے من پسند رشتے میں اس کو جو ہے وہ منسلک کرنا چاہتے ہیں اور وہ کوئی اور رشتہ چاہتا ہے۔ آپ اس سے ڈسکس کریں اور اس کی بھی پسند کو ملحوظ رکھ کے آپ انشاءاللہ شادی کریں، ضرور وہ راضی ہو جائے گا۔ باقی بیٹی کو جو جاب نہیں مل رہی اس کے لیے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 یہ ظہر کے بعد یا عشاء کے بعد 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف۔ یہ 71 ڈیز کی نیت سے شروع کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کو اچھی جاب مل جائے گی۔ جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حضرت صاحب میں سعدیہ کینیڈا سے بات کر رہی ہوں۔ ایکچولی مجھے اپنے ہسبینڈ کے لیے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ جی بتائیے۔ وہ ایکچولی نا ان کو بہت پرانی ڈرنک کرنے کی عادت ہے، تو ہمارے گھر میں فیملی میرے لیے بہت ہی شاکنگ چیز ہے، اور اس کو میں ہماری شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں لیکن میں اس کو مینٹلی ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی ہوں۔ اور اس کے لیے میں نے ان کو پیار سے بھی سمجھایا، سم ٹائمز میں تھوڑی ہارش بھی ہو جاتی ہوں، وچ آئی فیل کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ مطلب بہت میری زندگی میں ایک اذیت ناک چیز ہے جس سے میں مسلسل 11 سال سے میں نے سرنڈر نہیں کرا۔ میں چاہ رہی ہوں کہ وہ اس عادت کو ترک کر دیں۔ میرے 3 بیٹے بھی ہیں، اس وجہ سے میں ان کی وجہ سے بھی بہت پریشان ہو رہتی ہوں کہ اللہ نہ کرے، کیونکہ یہ گھر میں یہ ماحول ہوتا ہے تو بچوں کے اوپر بھی وہی اثرات پڑتے ہیں۔ پھر یہ شارٹ ٹیمپرڈ بھی بہت ہیں، کیونکہ یہ عادت ہوتی ہے تو وہ انسان میں پتہ ہے آپ کو کہ وہ غصے کی عادت بھی بہت ہو جاتی ہے۔ پھر یہ دوستوں کو بھی بہت ٹائم دیتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ ایک وہ اپنی فیملی کو ٹائم دیں اور اس حرام چیز کو ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے ختم ہو جائے۔ اللہ کرے۔ بہت اچھا، انشاءاللہ بہت شکریہ، میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ اس کے لیے آپ ایسا کریں، جب وہ سو جائے کریں 3 مرتبہ ان کے قریب قل هو اللہ پڑھنا ہے، ہلکی آواز کے ساتھ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا ہے کہ وہ جاگ نہ جائیں۔ سونے کے وقت کر لیں یا جب سو چکے ہوں، صبح میں جب وہ سو رہے ہوں، دیر سے اگر سوتے ہیں اس وقت آپ نہیں کر سکتی تو صبح میں جب وہ سو رہے ہوں تو ان کے قریب آپ ہلکی آواز کے ساتھ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیں۔ یہ بہت مجرب وظیفہ ہے۔ یہ شراب نوشی کی عادت، کوئی عادت بد ہو تو یہ اللہ کی رحمت سے وہ عادت بد اس کے قلب سے نکل جاتی ہے۔ یہ 90 دن کی نیت سے آپ شروع کر لیں تو جو بھی حالات ہوں اس سے مطلع کرتے رہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ شروع کریں۔ اور دوسرا عمل آپ یہ کریں کہ ان کے ہر کھانے پینے پر اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم یہ 7 مرتبہ پھونک دیا کریں۔ یہ آپ یہ عمل شروع کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ اس بری عادت سے باز آ جائیں گے۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے قلب کو پاک کر دے، نگاہ کو پاک کر دے، ظاہر باطن کو پاک کر دے، بلکہ ہم سب کے ظاہر باطن کو، روئیں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہمیں پاک کر دے، آمین۔ جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب مجھے اپنی امی کا ایک خواب آپ سے بیان کرنا تھا۔ جی وہ آج انہوں نے رات کو خواب دیکھا کہ بڑا صاف پانی بہ رہا ہے اور وہ نا کھڑی ہے کسی عورت کے ساتھ نا، تو ایک دیچکی ہے اور اس کے 3 کور ہیں، تو وہ پانی میں بہتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے وہ 3 جو دیچکی کے کور ہیں ان کو پکڑ لیا اور دیچکی آگے نکل گئی ہے، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اب وہ تو آگے نکل گیا، اس کو جانے دینا، تو انہوں نے وہ چھوڑ دیا اور جو ڈھکن ہے تینوں وہ پکڑ لی ہیں۔ اور دوسرا میں نے آپ سے پوچھنا تھا، میرا بھائی پاکستان جا رہا ہے اس ویک نا، تو پلیز آپ کچھ ایسا پڑھنے کے لیے بتائیں کہ وہ اللہ کے حفظ و امان میں جائے اور امان میں واپس آ جائے۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ۔ ہاں، جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی والدہ کسی جادو ٹونے کے عمل سے محفوظ ہو گئی ہیں، ان پر کسی نے جادو ٹونے کی کوشش کی ہے یا حسد بوز کے نتیجے میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو محفوظ رکھا ہے، اس لیے وہ حسب توفیق صدقہ دے دیں، انشاءاللہ اللہ ان کی حفاظت رکھیں گے۔ باقی جو بھائی پاکستان جا رہے ہیں اس کے لیے ایک تو آپ ان کی طرف سے پہلے سے پیشگی صدقہ نکال دیں، کوئی بکرا وکرا ذبح کر دیں، ان کی طرف سے غریبوں میں بانٹ دیں۔ اور دوسرا یہ کہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 یہ انہیں کہیں کہ روزانہ 21 مرتبہ صبح شام پڑھ لیا کرے۔ آپ بھی 21 مرتبہ پڑھ کے آپ لوگ اس پہ پھونک دیں، اور وہ وہاں بھی جب چلا جائے صبح شام 21 مرتبہ یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کرے۔ چلتے پھرتے جب باہر نکلے، جو ہے مختلف تقریبات میں کہیں بھی جائے تو یا حافظو یا حفیظو کا ورد رکھے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ حفاظت اور عافیت سے رہے گا اور خیریت سے واپس بھی آ جائے گا۔ جی نیکسٹ کالر۔
ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی میرا نام عابد ہے, میں بروکلن سے عرض کر رہا ہوں. جی جی. میرے دو سوال ہیں. ایک تو میرا سوال ہے جی کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہائپر ہے, بہت ہی زیادہ ہائپر ایکٹیو ہے, اور 4 سال کا ہو گیا, لیکن اس کے اندر جو غصہ ہے نا وہ اتنا شدید ہے کہ آپ اسے ذرا سا بھی کچھ کہہ دو نا تو وہ بس آپے سے باہر ہو جاتا ہے, یا تو زور زور سے اپنے مارنا شروع کر دیتا ہے یا وہ برداشت نہیں کر پاتا. اور اب تک شروع سے لے کر اب تک اس کے علاج کروا رہے ہیں, لیکن اتنا کوئی خاص اسے فرق نہیں پڑا. اسکول بھی جا رہا ہے, اسپیچ میں بھی ڈیلے ہے, لیکن ہائپر بیہیویئر جو ہے نا اس کا بہت ہی زیادہ ہائپر ہے, جس کے بارے میں ہم بہت پریشان ہیں. ٹھیک ہے. کہ اس کا دوسرا جو بھائی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ بالکل نارمل ہے, وہ 15 ماہ کا ہے, یہ 4 سال کا ہے. اچھا. لیکن وہ بہت ہی زیادہ ہائپر. اور ایک میرا سوال ہے کہ میں نماز کی طرف جانا چاہتا ہوں, اس کے بارے میں مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ میں اسے کمپلیٹلی نہیں جا پاتا, پڑھتا ہوں پھر چھوڑ دیتا ہوں, پڑھتا ہوں پھر چھوڑ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پہلے سوال کے لیے آپ بچے کے لیے پہلی بات تو کسی دیندار عامل سے اس کی تشخیص کروائیں کہ یہ ایسا کیوں ہے. بس اوقات آسیبی نظر, جنات کی نظر یا ویسے کوئی دوسرے اثرات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بچے میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. کسی دیندار عامل سے آپ اس کو چیک کروا لیں تاکہ جو اس کو شفا ہو سکے اور اس کے بارے میں صحیح تجویز ہو جائے. اور دوسرا ویسے آپ پڑھنے کے لیے نوٹ کر لیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 83, سورۃ آل عمران آیت نمبر 83, وہ اس کے یہ پیشانے کے بال ہاتھ میں پکڑ کے 7 مرتبہ پڑھنی ہے. 7 مرتبہ پڑھ کے اس کے چہرے پہ 3 پھونکے مار دیں. روزانہ صبح میں آپ یہ عمل کر لیا کریں. 41 دن آپ یہ عمل کریں, انشاءاللہ آپ بہت جلدی دیکھیں گے اس میں افاقہ ہو گیا ہے اور وہ کام ڈاؤن ہو گیا ہے. تو یہ آپ عمل شروع کریں, اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم, میں ناہید بول رہی ہوں عدالت سے. جی جی. میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ عمرے پہ جانے کا میں نے پروگرام بنایا تھا. ٹھیک ہے. تو کچھ دن پہلے میں نے اپنی امی کے ساتھ بات کی, اور میری ایک فرینڈ ہے اس کا, وہ پاکستان گئی تھی تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا وہاں پہ. تو میں نے اس کا ذکر اپنی امی سے کر دیا. تو جس دن اس کا ذکر کیا میری امی ساری رات سوئی نہیں, اور دوسرے دن مجھے کہتی ہیں کہ آپ بہتر ہے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ مت جاؤ عمرے کے لیے, اپنے خاوند کے ساتھ جانا. اچھا. تو مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں عمرے پہ جاؤں یا اپنی امی کی بات مانتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں گناہ گار ہو رہی ہوں, کیونکہ مجھے موقع مل رہا ہے جانے کا. اور اگر جاتی ہوں تو پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ میں اپنی ماں کی نافرمانی نہ ہو جائے. تو پلیز آپ مجھے اس کا. جی بہت شکریہ. ہاں سوال تو بڑا گمبھیر ہے. ادھر ماں کی عظمت اور مقام, اس کا حکم, اور ادھر عمرے کی سعادت, دونوں کو بیلنس کرنا ایک بہت مشکل کام ہے. پہلی بات تو یا تو آپ اپنی والدہ کو راضی کریں, ان کو قائل کر لیں کہ وہ دل کی خوشی کے ساتھ آپ کو اجازت دے دیں کہ آپ عمرہ کریں, کیونکہ آپ کو چانس مل رہا ہے بیٹے کے ساتھ جانے کا, ہسبینڈ کے ساتھ جانے کا موقع نہیں ہے یا ان کو فرصت نہیں ہے, تو یہ موقع اچھا ہے, وہ آپ کو خوشی سے اجازت دے دیں تو آپ چلی جائیں. لیکن اگر اس کے باوجود وہ اجازت نہ دیں تو پھر آپ یہ عمرہ کرنے کی سعادت کو فی الحال آپ موقوف کر دیں. جب والدہ کو شرح صدر ہو جائے پھر ماں کی اجازت کے ساتھ جائیں. اس لیے کہ عمرہ ظاہر ہے کوئی فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. ہاں واجب یا فرض کوئی عمل ہوتا, اس کو ترک کرنے کا اگر ماں باپ حکم دیں تو اس میں تو ان کی اطاعت جائز نہیں ہے. لیکن دوسرے جو مستحبات سنن جو اعمال ہیں اس میں اگر والدین کسی بات کا حکم دیں تو ان کی آپ کو اطاعت کرنی چاہیے. اور ماں کا تو بہت بڑا حق ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, لہذا آپ اپنی جنت کو ضائع نہ کریں, نہ اس کو تکلیف پہنچائیں. ماں کو قائل کریں, محبت سے مان جائیں, ٹھیک ہے, نہیں تو کہے ٹھیک ہے اماں آپ جیسے کہتی ہیں بہت اچھا ہے, میں جو فی الحال نہیں کرتی ہوں. انشاءاللہ آپ دعائیں اللہ سے کرتی رہیں, اللہ خود ہی ان کے دل میں ڈالے گا اور آپ کو خوشی سے اجازت دے دیں گی. پھر آپ عمرہ کریں, انشاءاللہ دونوں طرح کا اجر اور لطف آپ کو حاصل ہوگا. میں دعا کرتا ہوں. جی نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم مفتی صاحب, وعلیکم السلام. بات کر رہی ہوں میں ورجینیا سے. جی جی. ایک میرا خواب میں نے ابھی کچھ دن پہلے دیکھا تھا کہ میرا جیسے جوتا گم ہو گیا, میں کہیں گئی ہوں وہاں پہ میرا جوتا گم ہو گیا ہے اور میں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں, پھر کسی نے مجھے لا کر دیا دوسرا جوتا, لیکن وہ بہت چھوٹا تھا, مجھے آ نہیں رہا تھا, اور جیسے میں پریشان پھر رہی ہوں کہ اب میں کون سے جوتے پہنوں. ایک تو یہ ہے سوال, اور دوسرا میرے بیٹا ہے ابھی 1 سال کا ہوا ہے وہ, تو مفتی صاحب جب سے یہ پیدا ہوا تھا ماشاءاللہ بہت سیٹ تھا, بالکل شروع سے ہی پوری نیند رات کی لیتا تھا, لیکن ابھی 2-3 مہینے سے یہ حال ہے اس کا کہ یہ پوری رات جاگتا رہتا ہے. رات ہوتے ہی یہ پوری رات جاگتا رہتا ہے, روتا رہتا ہے, روتے روتے الٹیاں کر دیتا ہے,
بالکل نہیں سوتا. ہم دونوں میاں بیوی بس ٹہلتے رہتے ہیں. سے لے کے تقریباً 3 مہینے سے یہی ہو رہا ہے. صبح ہوتے ہی دن کے روشنی میں فوراً یہ سو جائے گا. تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا مفتی صاحب. ہم لوگ بالکل برا حال. اور پھر میرے مطلب یہ ہے مفتی صاحب کہ مجھ سے جو ہے نا پھر غصے میں اور اس میں نا کچھ نہ کچھ الٹے سیدھے الفاظ نکل جاتے ہیں مجھ سے. کبھی ناشکراپن کرنے لگتی ہوں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ وہ. تو اس سلسلے میں مفتی صاحب پوچھنا تھا آپ سے مجھے. جی بہت شکریہ. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس کے لیے جو آپ خواب دیکھتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام ہے جو آپ کا اٹک رہا ہے, رک رہا ہے, اس میں رکاوٹ ہے, لہٰذا آپ حسب توفیق صدقہ دے دیں تو کام کی وہ رکاوٹ انشاءاللہ رفع ہو جائے گی اور کام آسانی کے ساتھ وہ انشاءاللہ پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ شوہر کے ساتھ کوئی آپ کی کوئی جو ہے بدمزگی ہو, کوئی ناچاقی ہو, کوئی ایسی جو ہے افہام و تفہیم کے اندر کوئی پرابلم پیش آئے, ایسا بھی اندیشہ ہے. اگر ایسا کبھی ہو شوہر کے ساتھ جو آرگومنٹ ہوں تو اس وقت آپ سمجھ لیجئے کہ خواب میں پہلے سے اشارہ تھا. آپ تحمل اور بردباری کے ساتھ کام لیجئے گا اور زیادہ اس میں جو ہے ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عافیت رکھیں گے. باقی بچے کے حوالے سے کہ جو اس کی کیفیت ہے اس کے لیے آپ ایسا کریں, تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے. یہ پانی اس بچے کو پلانا ہے, اس کے اوپر چھڑکنا ہے. جو اس کا کمرہ ہے یا اس کے کلوزٹ میں ٹنگے ہوئے کپڑے ان کپڑوں کو بھی چھڑک دینا ہے. تو یہ آپ نے 41 دن روزانہ کرنا ہے. صبح شام پانی اس میں سے اس کو پلاتے رہیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کو بھرپور نیند آئے گی. اور جمعرات کو سورۃ کہف تلاوت کر کے اس پہ بھی پانی دم کر کے رکھ لیں اور وہ سورۃ کہف کا دم کیا ہوا پانی بھی اس کو پلاتے رہیں. انشاءاللہ اس کی طبیعت میں سکون آ جائے گا اور انشاءاللہ اس کو نیند بھی اچھی آئے گی اور جو الٹیوں کی کیفیت ہے وہ کیفیت بھی رفع ہو جائے گی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور آپ کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. آمین. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ نئے نام نئے رنگ کے ساتھ یہ پروگرام اسرار رحمت, اللہ کی رحمت کے اسرار الہی, اللہ کی ہر رحمت کے پیچھے اللہ کے اسرار ہیں, سر الہی چھپے ہوئے ہیں. اللہ شفا عطا کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی اسرار ہیں. اللہ نے اپنے دین اور شریعت کی نعمت ہمیں عطا کی, اس کے پیچھے بھی اسرار الہی ہیں. سوتے ہوئے خوابوں کے پیچھے کیا تعبیریں چھپی ہوئی ہیں وہ بھی اللہ کے چھپے ہوئے اسرار ہیں. تو یہ اسرار رحمت پروگرام یہ آپ نے دیکھا, اس کا وقت جو ہے وہ 8 بجے ہم نے رکھا ہے, 8 سے 9 بجے ہر سنڈے کو جو ہے یہ پروگرام انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش ہوا کرے گا TV 1 گلوبل پر. یا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر TV 1 گلوبل میں مجھ سے اگر آپ کو بات کرنی ہوگی اس پروگرام میں تو جب آپ کال کریں تو آپ یہ میک شور کر لیں کہ یہ TV 1 گلوبل میں ہمیں بات کرنی ہے. تو اس سے یہ ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ مجھ تک پہنچ جائیں گی بجائے اس کے کہ آپ کوئی کسی تشویش کا شکار ہوں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس پروگرام کو قبول و منظور فرمائے. اس میں کہا ہوا ایک ایک حرف اور ایک ایک سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں شرف قبول پائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا کرے, دنیا کو بھی راحت والا بنا دے اور آخرت میں بھی ہمیں سرخرو کرے اور اس امت کو اتحاد اتفاق یگانگت عطا فرمائے. اور سب سے بڑھ کر ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ ہے, اس میں ہم تہ دل سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عشق عطا فرما دے. اس لیے کہ سرکار دو عالم کی محبت جو ہے یہ سارے ایمان کی بنیاد ہے. جس کو عشق رسول کی دولت نصیب ہو گئی بس وہ ساری کی ساری منزلیں اس کی طے ہو جائیں گی. تو ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اس پروگرام کے دوران میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے یا آپ کی جو ہے سوالات کے حوالے سے کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے, کسی کے سوال کا جواب مکمل اس کو نہیں پہنچ سکا ہے, تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.